اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ پر یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریب اور کمزور لوگوں پر قوم کے اعتراضات کا وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، اور یہ کہ اگر تم شعور رکھنے والے ہو، سمجھدار اور دانشور لوگ ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ پھر آیت 114 جہاں ہم نے پچھلی دفعہ بات ختم کی تھی، وہاں بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سارے پریشر کے جواب میں صاف صاف سنا دیا تھا کہ وما انا بطارد المؤمنین، کہ میں تو مومنوں کو نکالنے والا نہیں ہوں۔ زور یہ تھا نا، پریشر یہ تھا کہ تمہارے پاس تو ایسے ایسے لوگ ہیں ارذلون جن کو وہ کہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے سے ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی گفتگو ہمیں کیوں سنائی، یہ ہمارے سوچنے کا کام ہے۔ جو پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ کیا بھی تھا، اور انشاءاللہ اور ہم دیکھتے اور سوچتے پڑھتے رہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ اب آیت 115 دیکھیے، 115، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یعنی نہیں، ان کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، اگر بھی اور نہیں بھی، آگے اللہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ان کے معنی نہیں، انا میں، اللہ مگر، نذیر مبین ہوں، ایک خبردار کرنے والا، کھول کھول کر بتا دینے والا۔ نذیر کے لفظ سے ہم خوب واقف ہیں، اندرا سے، جس کے معنی ہے واقف کرنا، واقف کروانا، باخبر کرنا، نتائج سے ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرسلین کو، رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ قرآن میں کئی جگہ یہ بات آتی ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کر لیں ان کے لیے بشارتیں، جنت کی خوشخبریاں دینے والے، برے اعمال کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں نذیر مبین، کہہ رہے ہیں مبین کا مفہوم بھی وسیع ہے، ہر چیز کھول کھول کر صاف صاف بتا دینے والے، واضح کر دینے والا، الگ الگ کر کے بالکل یہ روشن کر کے بالکل اس کی وضاحت کر دینے والے، جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول کا رسول ہونا، نذیر ہونا، روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ نذیر مبین جب کہیں تو یہ بھی مفہوم ہوگا کہ صاف صاف پتہ چل رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں۔ قوم کے لیے کسی شبے کی گنجائش نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی بندوں کو انذار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کئی نشانیاں صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں نذیر مبین ہوں۔ یہاں پر ایک یہ بھی مفہوم رکھتا ہے کہ ان کا نذیر مبین کہنا پچھلی آیات کے ساتھ دیکھیں ملا کر، کہ جیسے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا کام تو صاف صاف انذار کر دینا ہے، تم جو باتیں مجھ پر کر رہے ہو، جو مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہو، اس کے مقابلے میں وہ جواب دیتے ہیں میں تو اصل میں سب کے لیے نذیر مبین ہوں، ہر طرح کے لوگوں کو، ہر طرح کا پیشہ اختیار کرنے والوں کو، اپنی قوم کے ایک ایک فرد کو انذار کرنے والا ہوں، ان کی طرح میں بھیجا گیا ہوں۔ معاشرے کے ان سو کھاڑ بڑے لوگوں کے پاس نہیں بھیجا، صرف ان کے لیے نہیں بھیجا، میں تو سب کے لیے ہوں۔ اور میری حقیقت یہی ہے، ان کہہ دینا کیسے نہیں، یعنی میں اور کچھ نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ اصل نذیر مبین ہوں، کہ میں تو سب کو انذار کرنے والا، سب کو خبردار کرنے والا، انہیں بتانے والا کہ تم کس روش پر جا رہے ہو، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ تم دیکھو۔ تمام انسانوں کو متنبع کر دینا میرا کام ہے، اور ماننا یا ماننا تمہارا کام ہے۔ اگر تم بہانے بناؤ، ایمان نہ لاؤ، تو اس کی جواب دہی مجھ سے نہیں ہوگی۔ سورہ کہف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کی ہدایت کی گئی تھی کہ قل الحق من ربکم، کہ صاف صاف کہہ دو، الحق کہہ دو اپنے رب کی طرف سے، انہیں بتا دو کہ تمہاری رب کی طرف سے میں حق بیان کر رہا ہوں۔ فمن شاء فلیؤمن، اب جس کا جی چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اس آیت کے بعد پھر وہ بھی ہے کہ کس طرح ظالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے النار تیار کر رکھی ہے۔ تو انجام ہے آگے، رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بتا دینا، بشارت دے دینا، انذار کر دینا، اور پھر ماننا نہ ماننا لوگوں پر ہے۔
ان کے ساتھ پھر انجام خود وہ دیکھ لیں گے، جو بھی انہوں نے کیا، بات مانی تو ایک انجام ہے، بات نہ مانے تو ایک دوسرا انجام ہے، وہ بات کھول کر بتا دیتے ہیں کہ صاف صاف یہ بات ہے۔ اب قوم آرگومنٹ میں تو جیت نہیں سکتی، حق کے سامنے بہانے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، عملی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، دھمکیوں پر لوگ اتر آتے ہیں۔ بالکل وہی حال مکے میں چل رہا تھا، اور انہیں وہی حال قوم نوح کا بتایا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں آگے دیکھیے، آیت نمبر 117 کہتے ہیں، قالو کہا انہوں نے، لئن لم کہ نہیں اگر تنتہی تو باز آئے، جو کام تم کر رہے ہو اگر تم اس سے باز نہ آئے، یا نو ہو اے نو، بہت ہی جیسے تنبیہ ہو رہی ہے کہ بہت ہی شدت کے ساتھ کہا جا رہا ہے، لئن کہ اگر نہیں تم اس سے باز آتے، اے نو لتکونن، اب اس میں بھی کیسی شدت ہے، لام زبر بھی اصل شدت کے لیے ہوتا نا، ایمفیسس کے لیے، بہت ہی زور ڈالنے کے لیے، اور نہ کر نون شدہ بھی اسی لیے کہ تم ہو جاؤ گے، جیسے تم ضرور ہو جاؤ گے، بہت ہی شدت کے ساتھ وہ دھمکی دیتے ہیں، کیا ہو جاؤ گے، من المرجومین، مرجومین میں سے، مرجومین کا لفظ ہے رجما سے، رجم سنسار کرنے کو بھی کہتے ہیں، تو لئن لم تنتہی اگر تم باز نہ آئے تو کیا ہوگا، تم مرجومین میں سے ہو جاؤ گے، تم سنسار کر دیے جاؤ گے، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ سنسار کے بھی معنی ہیں کہ رجم کے، لیکن رجم ہی کے لفظ سے رجیم کا بھی لفظ ہے، ہم پڑھتے ہیں نا شیطان الرجیم، تو وہاں پہ رجیم کے کیا معنی ہوتے ہیں، جیسے مردود، لعنت کیا ہوا۔ تو اب یہاں پہ وہ کیا دھمکی دے رہے ہیں، دونوں ہی دھمکیاں اس میں پوشیدہ ہو سکتی ہیں، ایک تو بالکل قتل کی دھمکی ہو، مار ڈالنے کی دھمکی ہو، دوسرے یہ بھی کہ تم بالکل دھتکارے اور پھٹکارے جاؤ گے، ٹھکرا دیے جاؤ گے، قوم میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا، جیسے تمہیں ریجیکٹ کر دیا جائے گا، یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ تم ضرور ہو جاؤ گے مرجومین میں سے، تمہیں اپنا کام چھوڑنا پڑے گا، وہ پورا ان پر زور ڈالتے ہیں۔ اب وہ تو یہ زور ڈال رہے ہیں، اور ان کا کیا جواب ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 117 دیکھیے، قالا کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، ربی جو ہے یہ آگے ای ہٹ جاتا اس کا، ربی یعنی میرے رب، انا بے شک، قومی میری قوم نے، کذبونی ہے یہ بھی، کذبونی مجھے جھٹلا دیا، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اب سخت مخالفت تو چلی رہی تھی، لیکن اب تو قوم جیسے جان ہی کے در پہ ہے، مزید کوشش کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، نہ اب قوم ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تب رسول کیا کرتے ہیں، اپنے رب ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسی سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ ظاہر دنیاوی سہارے حاصل کرنا، اپنے دفاع کی کوشش میں کوئی کمی نہ کرنا وہ بھی لازمی ہے، لیکن ایک مومن کا اصل بھروسہ اپنے رب پر ہی ہوتا ہے، اسی کو وہ پکارتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، یہاں پہ انبیاء کرام کا اسوہ بھی سامنے رکھا جاتا ہے، جب واقعہ سنائے جاتے وہ انہیں اسی طرح کا جواب نہیں دیتے، انہیں کچھ سختی سے جواب نہیں دیتے قوم کو، نہ یہ ہوتا ہے کہ اب اتنا پریشر ہے تو کام ہی چھوڑ دوں، وہ کہہ رہے ہیں باز آ جاؤ، وہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اللہ سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ مومن کا اصل بھروسہ، توکل اللہ پر ہی ہوتا ہے، وہ اسی کو پکارتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب ان سے کسی ایمان کی امید باقی نہیں رہی۔ اب اس نتیجے پر تو وہ پہنچے، لیکن یہ کوئی یہاں پہ تو چند جملوں میں یہ واقعہ سنا دیا گیا، لیکن اس نتیجے پر وہ کوئی چند سال کی کوشش میں نہیں پہنچ گئے تھے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، کوئی چند سال کیا 70-80 سال بھی نہیں، بلکہ 100-150 سال بھی نہیں، بلکہ جیسا کہ سورہ عنکبوت میں بتایا گیا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، آیت نمبر 14 ہے سورہ عنکبوت کی۔ کہا گیا وہاں پہ کہ وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، 950 سال ان کے درمیان رہے بتایا جاتا۔ اب سوچیں اس دوران انہوں نے کیسی کیسی کوششیں کی، اور قوم نے کیا جواب دیا، اس کی کچھ تفصیل جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی تھی وہ سورہ نوح میں آتی بھی ہے، کس طرح کانوں میں ان کا انگلیاں ٹھونس لینا، منہ پھیر لینا، اپنی روش پر اڑے رہنا، تکبر کرنا،
اور حضرت نوح علیہ السلام طرح طرح سے سمجھاتے ہیں. وہاں پہ سورہ نوح کو دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ چپ کے بھی میں نے انہیں سمجھایا، الگ الگ بھی، سب کے سامنے بھی استغفار اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے دنیاوی فوائد بھی بتاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ایک ایک نشانی کھول کھول کر دکھا رہے ہیں. لیکن ان کا مکر تو بس چلتا ہی رہتا ہے قوم کا. اس قوم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا خطاب حضرت نوح علیہ السلام سے آتا ہے کہ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے بس لا چکے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، لہٰذا اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے. اب یہاں پہ تو نوح علیہ السلام کا بتایا گیا، وہاں پہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ جانتا ہی تھا، علیم خبیر، کہ بس اب نہیں کوئی ایمان لانے والے. جتنی کوشش تھی، انبیاء کرام کوشش میں کمی بھی نہیں چھوڑتے نا، پوری کوشش کر ڈالتے ہیں، جتنی ہو سکتی تھی وہ کر ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد ہی پھر یہ بات ہو سکتی، پھر یہ فیصلہ ہو سکتا کہ اچھا اب ان پہ حجت پوری ہو گئی، اب تو وہ ایمان نہیں لانے والے. اور وہ اللہ کے رسول اپنے رب کے حضور بھی وہی بات عرض کر دیتے ہیں، اور ان کی دعا آگے چلتی ہے. کہتے ہیں 118 دیکھیں، ففتح بس فیصلہ کر، بینی میرے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، فتحن کھلا فیصلہ، و نجنی اور نجات دے مجھے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، من المومنین مومنوں میں سے. اب وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ فیصلے کی. فتح کے معنی ہوتے، ویسے تو کھولنا کے بھی معنی ہوتے فتح کے، فیصلہ کر دینا. اردو میں جس طرح ہم فتح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اصل تو فیصلہ ہو جاتا ہے نا، کہ کامیابی کا کون ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے. بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کون طاقت رکھتا ہے. اب وہ یہاں پہ دعا فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان اب فیصلہ ہو جائے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر. اور وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، وہ نجنی اور مجھے نجات دے دے. اور جو سارے مومنوں کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں. سورہ نوح میں ان کی یہ دعا بھی آتی ہے کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. ایسی دعا صرف اللہ کے رسول ہی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہم نے وہ کام نہیں کیا، اس طرح حجت نہیں پوری کی. آج تو اگر عذاب آئے تو ہم بھی اسی میں شامل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. تو اللہ کے رسول، وہ جنہوں نے اتنی کوشش صدیوں کی وہی یہ بات کہہ سکتے تھے کہ اب طے ہو گیا، اب فیصلہ ہو گیا، اب کوئی نہیں ماننے والا، اب ان سے مجھے نجات دے دے، انہیں نہ زمین پر اب چھوڑ. سورہ قمر میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس ساری کشمکش کو ایک آیت میں سمو دیا گیا. وہاں کہا گیا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون. ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے. قالوا مجنون اور وازدجر اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. جس طرح یہاں پہ کہا گیا کہ تم مرجومین میں سے ہو جاؤ گے، تو وہی بات وہاں پہ بتائی جاتی کہ وازدجر وہ بری طرح جھڑکا گیا. جو باتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں ویسے ذرا سوچیں، سیرت کو یاد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال کو یاد کریں. جب یہ مکی سورہ ہے نا، مکے میں بالکل انہی حالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر رہے تھے. ان واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیسی تسلی بھی ہے کہ وہی سب کچھ پہلے ہو چکا. اللہ کے انبیاء کرام کے ساتھ یہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون پکارا گیا، آپ کو بھی جھڑکا گیا. کیا کس طرح سے جھڑکا گیا؟ اوپر اوچھ ڈال دی جائے، گلے میں چادر ڈال کے گلے کو دبانا شروع کر دیں، اور کس طرح کی حرکتیں کی گئی، مخالفتیں کیسی ہوئیں. اور یہاں پہ ان کی بات آتی ہے کہ اس سب کے جواب میں اتنا انہیں جھڑکا گیا ہو، انہیں مرجومین میں سے بنا دینے کی کوشش کی جا رہی ہو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. وہاں یہ سورہ قمر میں آتا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو چکا، ان سے انتقام لے، میری مدد فرما، ان سے میرے لیے انتقام لے. بندہ جب اپنے رب کو پکارے مدد بھی آ جاتی ہے. اگلی آیت دیکھیں،
کہا گیا فَأَنْجَيْنَاهُ، فا پس، انجینا ہم نے اس کو نجات دی، ہو کا اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے، فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ بھری ہوئی کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو ایمان لائے تھے ان کو نجات دی۔ بندہ پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی کس شان سے آ جاتا ہے، ہم نے اسے نجات دے دی۔ سورہ انبیاء میں بھی ان کی دعا کے جواب کس طرح دیا گیا آتا ہے، وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ اور نوح جب اس نے پکارا اس سے پہلے ہمیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ بس ہم نے اسے جواب دیا، فَنَجَّيْنَاهُ اور اس کو نجات دی، وَأَهْلُهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور اس کے اہل کو، اس کے خاندان کو کرب العظیم سے نجات دی، کرب عظیم سے نجات دی ہم نے۔ ایک اور سورہ صافات میں بھی اسی طرح کی آیت ہے، کہا گیا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، جس طرح اب جگہ جگہ آ رہا ہے نا، اس نے ہمیں پکارا، نوح نے، قرآن کے مختلف مقامات پہ کس طرح آتا ہے نا، جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا پکارنا اللہ تعالیٰ کو کیسا محبوب ہونا کہ میرا بندہ پوری کوشش کر کے، سال سال صدیوں کوشش کر کے پھر میرے پاس درخواست پیش کرتا ہے، میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا جب اس نے ہمیں پکارا نوح نے، تو فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ کہا جاتا ہے، نمبر 75 ہے سورہ صافات کی۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ کہنا، سوچے کیسا ہے، لام زبر بھی تاکید کا ہے، نعمہ کہے تو کیا مطلب ہوتا، بہت خوب، کیسے اچھے ہیں ہم، المجیبون جواب دینے والے، کیسے اچھے، کیسا بہترین ہم جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وہاں بھی یہی کہا گیا کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا دیا۔ کیسی کیسی مخالفتیں اور اذیتیں ان کی قوم دے رہی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کرب عظیم فرمایا۔ صدیوں تک ان کی کوششیں، قوم کی سرکشی، سب کو کرب عظیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اسی سے پھر سوچنے کی بات ہے، کیسا ہی کرب ہو، کیسی تکلیف ہو، بیماریوں کے یا پریشانیاں، حالات کی وجہ سے کوئی پریشانیاں، مستقبل کے خطروں کی فکر، بندہ اپنے رب کو پکارے، اس کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کو قریب و مجیب ہی پائے گا۔ وہ تو ضرور نعم المجیبون ہی ہے، وہ ہر کرب سے نجات دینے والا العزیز الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اس صورت میں بار بار آ رہی ہیں، وہ تو سننے والا اور جواب دینے والا ہے۔ انہیں پوری قوم مخالفت کر رہی ہے، اتنے وہ کرب عظیم میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات دے دیتا ہے۔ کہہ دیا گیا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ آخر کار ہم نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ مشحون کا لفظ شحنہ سے، شحنہ کے معنی ہوتے پر کرنا، بھر دینا، خاص طور پہ کشتی یا جہاز کو سب سواریوں اور سامان سے لاد کر بھر دینا۔ سورہ ہود میں کشتی بھرنے کی تفصیلات، یہاں تو بس فلک المشحون کہہ دیا گیا نا کہ بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا ہم نے۔ سورہ ہود میں ہے اس کی تفصیل کے حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا۔ کسی اللہ تعالیٰ نے کوئی نشاندہی کی ہوگی کہ وہ فلاں تنور ابلے گا، اور اس سے جب وہ ابل گیا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ تو ہم نے اس سے کہا کہ جانوروں سوار کر دو اس میں جانوروں کا ایک ایک جوڑا، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے ہو چکی، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَمَنْ آمَنَ اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ اور کم ہی لوگ تھے ایمان لانے والے۔ اب یہ إِلَّا مَنْ سَبَقَ کس کو کہا گیا؟ کون ہے جن کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہیں، وہ کشتی میں نہیں جا سکتے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا بھی شامل تھا، اور اہل ایمان کے بھی ظاہر رشتہ دار ہوں گے، لیکن برگزیدہ رسول اللہ کے دین کی خدمت اتنے عرصے تک کرنے والے، وہ بھی بیٹے کو تک نہیں بچا سکے، بیوی کو نہیں بچا سکے، ان کے لیے پہلے بتا دیا گیا۔ بیٹے کے لیے پتہ نہیں پہلے سے بتایا گیا تھا یا نہیں، کیونکہ وہ بلاتے بھی ہیں نا کشتی میں، لیکن بیوی کا تو لازماً پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہ نہیں جانے والی ہے۔ اور پھر کہا جاتا
ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر غرق کیا ہم نے اس کے بعد باقیوں کو۔ اب جو قوم کا جیسے مکھن ہونا کہتے ہیں نا، مکھن تھا، وہ تو کشتی میں آ گیا۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کی کیسی مدد آ گئی، اور انہیں تو اللہ تعالیٰ نے بچانے کا بہترین انتظام کر لیا۔ اور بقیہ باقین ان کو کہہ دیا گیا، بقیہ ساری قوم کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو صرف باقین ہیں، وہ جو ان کے علاوہ جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہ تو بس باقین تھے، وہ سب غرق کر دیے گئے، ان کا کوئی نام نہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ جو اپنے آپ کو کیا چیز سمجھے ہوئے تھے، اتنے زیادہ تکبر میں اہل ایمان کو اردلون کہنے والے، وہ تو کیا تھا، بس ختم کر دیے گئے، بالکل جیسے کچرے کی طرح پھینک دیا گیا ہو۔ اس قوم کا ذکر شروع ہی کس بات سے ہوا تھا؟ کذبت قوم نوح المرسلین، وہ جو جھٹلانے والے تھے، مرسلین کو جھٹلانے والی تھی جو قوم نوح۔ اور پھر ان کے بعد بھی اسی طرح آتی ہے، آگے بھی سورہ ہود میں ان کے بارے میں اس کہا جاتا وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا دور ہو قوم ظالمین۔ بالکل اسی طرح کا نقشہ آتا نا، جیسے کوئی سڑے ہوئے پھل کو اٹھا کے پھینک دے، کہ اس کو دور کر دیا گیا۔ وہ جو باقین تھے وہ تو بس غرق کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ اب آگے وہ آیات آ رہی ہیں جو بار بار اس صورت میں آ رہی ہیں، اس کے مفہوم پر غور بھی ہم کرتے رہے۔ اور ابھی یہاں پہ خاص طور پہ نوح علیہ السلام کے واقعے کے لحاظ سے ان آیات کو دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے۔ ان فی ذالک لآیا، اور بے شک اس میں نشانی ہے، ایک آیا ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب ہے وہ، لہوا کہنا بہت ہی فیسس کے ساتھ ہے نا، لام زبر اور پھر ہوا بھی دوبارہ آنا، کہ وہ ہے العزیز الرحیم، وہ بہت غالب بھی ہے وہ، اور الرحیم بھی، میں رحمتیں ہی کرتے ہی رہنے والا، ہمیشہ کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اب جو کہا جا رہا ہے ان فی ذالک لآیا، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے کیا نشانی ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی دعوت ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اہل مکہ کے لیے تو تھی کیسی بڑی نشانی ان میں، کہ آج اگر وہ اپنے رسول کو جھٹلانے والوں میں شامل ہوں، بلکہ پوری واقعے کے دوران ہی کس طرح سمجھ میں آتا ہے، بار بار وہی کام وہ کر رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی وہی باتیں، وہی حرکتیں قوم نوح کی آتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی تھی۔ تو اور پھر سوچنے کی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا سے، ایک پکار کا جواب اللہ تعالیٰ نے کس طرح دیا، کس طرح ساری کی ساری قوم بس صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اور خود وہ سوچ لیں کہ ان کا کیا انجام ہو سکتا ہے اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اگر اس طرح کی بد دعا کر دیں۔ اور پھر یہ بات کہنا کہ وما کان اکثرهم مومنین، نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ یہ جملہ ذرا سوچیں تو کیسا ہے نا، جیسے بہت حسرت کا، انسانوں کے حال پر افسوس کا اظہار ہو رہا ہے۔ قوم نوح کی اکثریت بھی ایمان نہیں لائی، وما کان اکثرهم مومنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جاتی، بار بار تسلی اصل تو یہ دی جاتی کہ آپ تو بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، لیکن وہ جو ایمان نہیں لانے والے وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے اتنی بڑی نشانی دکھا دی، لیکن جن کو ایمان نہیں لانا وہ پھر بھی نہیں لانے والے۔ ہمارے لیے پھر کیا ہے اس میں سبق، وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ ایک ایک واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کے کردار ہی ہمارے لیے کتنا بڑا نمونہ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ جب کہا جائے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ انسان تو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن العزیز الرحیم مہلت دیتا رہتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، پورا غلبہ رکھتا ہے، پورا کنٹرول ہے، پکڑ سکتا ہے، فوراً سزا دے سکتا ہے، لیکن الرحیم ہے، بہت ہی اپنی رحمت کی وجہ سے مہلت دیتا رہتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بھی سوچنے کی بات ہے، آج تک اگر ہم پکڑے نہیں گئے، الحمدللہ ہم سے بھی ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن الرحیم ہے جو ہمیں مہلت دے رہا ہے، زندگی کی مہلت اس نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں بہت کچھ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کام لے رہے ہیں،
اس سے ہم بہترین فائدہ اٹھانے والے ہوں، ان کے اس کے ساتھ اللہ کی طرف ہم رجوع ہونے والے ہوں، اپنے اس مہلت سے بہترین فائدہ ہم اٹھانے والے ہوں، اپنا انجام ہم بہترین کروا لیں، نہ کہ ایسا انجام جس طرح وہ غافل لوگ تھے، وہ جو دنیا میں پھنسے ہوئے تھے، اس طرح کا انجام ہمارا نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر کہا جاتا، اب دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے، کذبت جھٹلا دیا عادن المرسلین، عاد نے مرسلین کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے قوموں کا اب بیان ویسے تاریخی ترتیب سے آئے گا آگے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہی ان کی اولادوں میں سے قوم عاد کون تھے؟ وہ جو کشتی میں بچا لیے گئے تھے اہل ایمان، ان کی اولادوں سے پھر جو نسل اٹھی، ان میں سے کوئی ایک شاخ تھی جو قوم عاد کہلائی۔ کسی ایک فرد کا نام عاد ہوگا، بلکہ کسی نے تو سلسلہ نسب بھی بتایا کہ عاد بن ارم کا بھی آتا ہے، عاد ارم بھی کہا گیا انہیں، اور ارم بن سام بن نو، تو واللہ عالم، لیکن یہ کہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ اور اب وہ کس طرح ہوتا ہے نا، کچھ نسلیں گزرتی ہیں، کیا قوموں کے حال ہو جاتے ہیں، کس طرح وہ جو جن پر اتنی اللہ کی رحمت ہوئی تھی، وہ کس طرح سے جو بچا لیے گئے تھے، اور پھر ان کی نسلوں میں سے وہ حال ہوا کہ وہ عاد کا بھی یہاں حال آتا ہے کہ وہ کیسے قوم تھی۔ اب یہ وہ قومیں ہیں ویسے جو ابھی قوم عاد ہے یا آگے جو ذکر آ رہے ہیں، یا قوم نوح، ان کا تعلق عرب کی سرزمین میں سے ہی تھا نا، یا قریبی علاقوں سے تھا، جس کے بارے میں قریش جانتے بھی تھے اور تاریخی آثار بھی موجود تھے۔ قوم عاد کے بھی کھنڈرات سے گزرتے تھے۔ کھنڈرات بھی کیا ہے، جو پوری ریت ایسی خطرناک قسم کی وہاں پہ پھیلی ہوئی، تو وہ دیکھتے تھے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کذبت عاد، عاد وہ قوم ہے جو یعنی جس نے انہیں جھٹلا دیا، وہی بات ان کی تھی نا، جھٹلانے والے تھے قوم نوح جو تھی۔ اور ان کا بھی کیا اصل بڑا جرم کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلا دینا، انہوں نے بھی جھٹلا دیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوب عروج عطا کیا تھا۔ ان کے بارے میں سورہ الاعراف میں آتا ہے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح۔ حضرت ہود علیہ السلام وہاں پہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کے فضل و کرم کو، نوح کے قوم کے بعد اس نے تم کو خلیفہ بنایا، یعنی تمہیں عروج عطا کیا، تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اقتدار بخشا، تو وہ تم یاد کرو جیسے کہا جا رہا ہے۔ اور بھی ان کے بارے میں آتا ہے، جسمانی حیثیت سے بھی وہ بہت ہی طاقتور قوم تھی، کہا جاتا سورۃ الاعراف میں ہی ہے ان کی بات، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہیں جسمانی ساخت میں خوب تنومند کیا، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی وہ بہت طاقتور قوم تھی بتایا جاتا، اور یہ کہ اپنے دور کی بہت ہی بے نظیر قوم تھی، اپنے وقت کی کوئی اور قوم ان کے ٹکر کی تھی نہیں۔ سورۃ الفجر میں آتا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جس کے مانند ملکوں میں کوئی قوم نہیں پیدا کی گئی۔ اور پھر یہ کہ ان کا تمدن بہت ہی شاندار تھا، اونچے اونچے ستونوں کی بلند عمارتیں بنانا ان کی وہ خصوصیت تھی جس کے لیے وہ اس وقت دنیا میں مشہور تھے۔ سورۃ الفجر میں ان کے لیے آتا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ۔ اور پھر اتنی ترقی پا کر خود طاقتور ہے، وسائل خوب ہے، زبردست قسم کی عمارتیں بنا کر خوب متکبر بھی ہے، اس پہ انہیں گھمنڈ اور غرور تھا۔ سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا اس بارے میں، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کوئی حق نہیں ہوتا کسی کو تکبر کا نا، بڑائی کا حق تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن عاد نے کیا کیا، استکبار کیا، تکبر کی روش اختیار کی۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے زیادہ زوراور۔ کیسا تکبر انسان کو ہو جاتا ہے نا، کہ وہ جو کیسا ہم زبردست، ہم طاقت رکھنے والے ہیں، کتنے کیسے دھوکے میں انسان آ جاتا ہے۔ اور جس طرح اکثر اس طرح کے قوموں میں جو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ زیادہ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ سارے قوم کو اپنے پیچھے چلاتے رہتے ہیں، اور قوم کیا کرتی ہے، ان کے پیچھے ہی چلتی ہے۔ وہی بات وہاں پہ سورہ ہود میں آتی ہے ان کے لیے، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے ہر جبار دشمن کی حکم کی پیروی کی۔
اور یہ بھی ہے کہ ان کی شرک کی بھی بات قرآن میں آتی کہ وہ خود جیسے شکایت کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام سے کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ بالکل وہی بات جو ہر قوم کی تھی، قریش کی بھی تھی، کہ ہم تیرے لیے اپنے باپ دادا کی بات چھوڑ دیں، جو شرک وہ کر رہے ہیں وہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ وہ تھی قوم عاد جس کا مختلف جگہ قرآن میں جو اس کا تعارف آتا ہے کہ بہت ہی طاقت رکھنے والے، تکبر کرنے والے، اپنے متکبرین کی پیروی کرنے والے، شرک کرنے والے۔ اور یہاں پہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھے جنہوں نے جھٹلا دیا، اپنے رسول کو جھٹلا دیا۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے، عاد للمرسلین، مرسلین کہنا رسولوں کو جھٹلانا کیا مفہوم رکھتا ہے؟ پیچھے ہم نے جیسے سمجھا تھا کہ رسولوں کو ہی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ کہ رسولوں کی دعوت بھی ایک ہی ہے، اسی صورت میں کس طرح نظر آتا ہے، بالکل ایک ہی الفاظ میں یہاں پہ تو بتایا گیا، ہر رسول کی دعوت بالکل ایک جیسے، اور وہی اسی طرح وہ حق کی طرف بلاتے ہیں، بالکل وہی بات وہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات کہ جو اپنے رسول کو جھٹلائے وہ ایک طرح سے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ رسولوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسولوں کو ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرسلین کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لہم، جب کہا ان کے لیے، اخوہم، ان کے بھائی، ہود نے کہا، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے۔ اب یہاں پہ بھی وہی بات ہوتی ہے ان کی کہ وہ اخوہم ہیں، انہی کے بھائی ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام کے لیے تھا۔ ہر رسول جو ہے اپنی قوم سے ہی اٹھائے گئے، اپنی قوم کو وہ جانتے ہیں، قوم ان کو اچھی طرح جانتی ہے، وہ قوم کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں ہوتے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا قریب سے جانتے تھے، تو سوچیں جو بستیاں بھی کیسی ہوتی تھیں، آج کل کی طرح کی بھی نہیں تھی، بالکل جیسے شہر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، دن اور رات ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہوں۔ انہی کے بھائی تھے، بلکہ ایک ہی عاد کی اولاد میں سے تو تھے وہ سب، ویسے بھی اوپر جا کے نسل مل رہی تھی۔ تو انہی کے بھائی ہود نے ان سے کہا، الا تتقون، اب ان کی بھی دعوت، سب سے پہلی دعوت وہی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، کس کی؟ تقویٰ کی۔ نوح علیہ السلام کے بے شک پر سوچیں نسلیں گزر چکی، اور اب جو کے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں وہ بھی بالکل وہی بات کہتے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ تقویٰ کی طرف آئے۔ انبیاء نے انسانوں کو بلایا تقویٰ کی طرف۔ تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے لمٹ سے آگاہ کرتی ہے نا، کیا اسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر انسان اپنے رب کو نہ پہچانے، اس کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہی نہ ہو، تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ان لوگوں کا ہوا جن کے حالات ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت نوح نے کہی تھی، انی لکم رسول امین۔ یہاں بھی بالکل وہی مفہوم ہے یہاں کیا بات کہنے کا، کہ میں ہوں، انی بے شک میں ہوں، لکم تمہارے لیے، امانت دار رسول ہوں، کہ امانت دار ہوں ہر معاملے میں، جس طرح امانت دار ہوں، جس طرح پہلے سے بھی نبوت ملنے سے پہلے بھی اس بات کے لیے انبیاء مشہور ہی ہوتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ الامین، ان کی امانت پہ لوگ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اسی طرح امانت دار ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے میں بھی امانت دار ہوں، اللہ کی طرف سے جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے اسے جوں کا توں پہنچا دینے والا ہوں، نہ کوئی کمی کرنے والا، نہ کوئی زیادتی کرنے والا، نہ کوئی بات خود سے اللہ کی طرف منسوب کرنے والا۔ رسول امین کی تشریح میں پیچھے ہم نے جو تفصیل اس کی سمجھی تھی، اس سے ہمیں اپنے لیے بھی کیا ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے۔ آگے بھی یہ آیت انبیاء کرام کے واقعے میں بار بار آتی رہے گی۔ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کیوں سنائی، ہمیں سنائی جا رہی نا اصل میں یہ بات، تو وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو بہت کچھ سمجھایا، اپنی اطاعت میں آنے کے لیے لوگوں کو دلیل پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم جو حامل قرآن ہیں، ہم جو آج دنیا میں حق کے علمبردار ہیں، دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، ہمیں لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، ہمارے پاس ہے روشنی، اور تو ہمیں پھر کس قدر امانت دار ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلی دفعہ اللہ کے دین کی دعوت جنہوں نے پیش کی اپنی قوم کے پاس، وہ جیسے رسول امین تھے، وہ جس طرح امانت دار تھے، اسی طرح کی امانت کی ضرورت ہے۔
سوچیں آج اگر دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں کرپشن کا ریشو 0 ہوتا تو دنیا پر اس کا کیا اثر پڑتا. تو وہ کیا سمجھتے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، وہ کیا وہ سمجھتے ہیں. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان تک بھی مسلمانوں سے ڈیل کرنے کے بجائے غیر مسلموں پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں. اتنے امانت میں پیچھے جا چکے ہیں نا مسلمان. اس امانت کے بغیر کوئی دعویٰ ہو نہیں سکتا. کردار میں امین ہو، پھر اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کی جو بات جیسی جتنی ہے بالکل اسی طرح اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے ہوں، ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں، ورنہ یہ کام ہو نہیں سکتا نا. اور ہونے کی کتنی ضرورت ہے، آج ہم ہی اس کا نتیجہ بھی دیکھتے ہیں. آج اگر دنیا میں اتنا فساد ہو، اتنے فتنے ہو جن سے آج ہم اسکیئر ہوں، آج ہم ڈر رہے ہوں، وہ ان سب کو ٹھیک کون کر سکتا ہے؟ ہم ہی کر سکتے تھے. ہمارے پاس ہی ہدایت ہے، اور ہمارا کردار ایسا ہو، مسلمانوں کا کردار ہی اگر ایسا ہو کہ لوگ ان کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں یہ غلط تصویر اپنی بنا لیں، تو پھر کیسے دنیا میں فساد دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بار بار یہاں پہ یاد دلایا گیا کہ کیسے اللہ کے رسول کیسے ہوتے ہیں. رسول امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں. بات کو امانت سے پہنچانا، اس کی تفصیل ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھی تھی، تو انشاءاللہ وہ بھی ذہن میں رہے کہ کتنے ذمہ داری کے ساتھ ہی اللہ کے دین کو پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر کہا جاتا آیت 126 دیکھیں، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. وہی دعوت یہاں بھی تقوی کی دعوت. اب پہلے بھی اللہ تتقون سے بات شروع ہوتی ہے، پھر بات کے فاتقوا اللہ واطیعونی علیہ السلام کی بات جب رسول امین کہنے کے بعد ہی آتی ہے کہ میں جب تمہارا سچا خیر خواہ ہوں تو پھر تمہارا کیا کام ہے؟ میں تمہیں تقوی کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کر رہا ہوں، پھر کیوں نہ تم میری بات مانو. ہر رسول کی طرح اطیعونی کی دعوت کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تقوی کیسے اختیار کیا جائے. میں قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں. چھوٹی سی مثال سے سمجھیں، جیسے کوئی ہمیں کسی جگہ کی صرف ڈائریکشن دینے کے بجائے، راستہ بتانے کے بجائے کہ ایسے جاؤ ویسے جاؤ، ہمیں ساتھ چل کر راستہ بتانے کو تیار ہو جائے تو کتنا زیادہ آسانی ہو جائے. کوئی ہمیں کسی ایک مشکل کوئی ڈش بنانی ہے، اس کی ریسیپی دینے کے بجائے ہمیں پکا کر دکھا دے، ہمیں بتائے، تو ہم کتنے احسان مند ہوں گے. اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے لیے پوری زندگی کے ہر پہلو پر اللہ کے بندوں کی وہ ایسی رہنمائی کرنے کے لیے خود کر کے دکھاتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے تقوی کا راستہ ایسا ہے، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے رب کی طرف سے معمور کیے گئے، ہمارے لیے معمور کیے گئے. اب اس رہنمائی کو اگر انسان ٹھکرا دے تو پھر خود ہی ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا، نہ تقوی پا سکتا ہے نہ رب کو پا سکتا ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کی کتنی ضرورت ہے. تقوی کے ساتھ ہی بات آتی، اللہ سے تقوی صرف اس تقوی پہ کہ ہاں ہمارے دل میں تو اللہ کا ڈر ہے، وہ ہم کہہ رہے ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی ہر بات کو ریجیکٹ کر رہے ہوں کہ وہ تو کیا بس سنتی ہے، تو پورا حق ادا نہیں ہوتا. تقوی حاصل ہی اس سے ہوگا، اللہ کے رسول کی اطاعت ہی سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے. آپ نے جو طریقہ بتایا، جیسی آپ نے نماز پڑھی، جیسی آپ نے دعائیں کی، جو آپ نے کام کیے، جس طرح آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملے رکھے، وہ سارے ہی ہمارے لیے رہنما ہے. وہ اطاعت کرنے کی بات ہر رسول نے کی، وہی بات ہمارے لیے ہے. ہمیں اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے. اور پھر وہ کہتے ہیں، ہود علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، وہ اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی بات بتائی رسول امین ہونے کی، تقوی، پھر اپنی اطاعت، اور پھر دلیل دیتے ہیں اپنے خلوص کی. کہتے ہیں وما اسألکم، اور نہیں مانگتا میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا، علیہ، اس پر. کس پر؟ جو میں رہنمائی کر رہا ہوں، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، جو میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، میں کوئی تم سے من اجر کوئی صلہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور ان نہیں اجریہ میرا اجر ہے، الا مگر علی رب العالمین، رب العالمین پر ہے. یعنی میری نظر تو اس پر ہے، میں تو صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں، اپنے رب
سے اجر چاہتا ہوں، میں تم سے کوئی اجر ہی نہیں مانگ رہا ہوں، سچے خیر خواہ ہونے اور مخلص ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے ترغیب بھی ہے کہ نبی کی بات سننے میں ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، کچھ انہیں دینا نہیں پڑ رہا ہے، کم از کم بات تو سن لیں، وہ بات کہی جاتی ہے نا۔ یہ بھی وہی بات ہے جو پیچھے سورہ نور میں ہم نے اور اس کی تفصیل سمجھی تھی کہ ایسی بے غرض دعوت پیش کرنی ہوتی ہے، اسی خلوص سے صرف لوگوں کو بچانے کے لیے، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے جو کام کریں تبھی وہ دعویٰ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے لیے دنیا کا کچھ صلہ انسان چاہے کہ دنیا والے اس کو اپریشیٹ کریں، دنیا والے اس کے لیے شکر گزار ہوں، یا دنیا میں اس کی وجہ سے کوئی مقام ملے، دنیا والے ریکگنائز کریں، یہ بھی اگر ذہن میں ہو تو وہ کام رسولوں کا کام نہیں ہے۔ رسولوں کی پیروی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک اگر ہم پہنچانا چاہتے ہیں، تو اسی طرح بس اجریہ الا علی رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اجر پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنی قوم کو ان کی جو برائیاں ہیں اس پر وہ متنبع کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا موضوع بدل رہا ہے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا غلطیاں تم کر رہے ہو۔ یہ آیت بھی بہت کچھ ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، آیت 128۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس پر غور کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔